امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کے بارے میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جس نے صرف 4 سال کی عمر میں قرآن کو نازلہ مکمل کیا۔ وہ اعلیٰ حضرت جس نے 6 سال کی عمر میں میلاد النبی بھرے مجمع کے سامنے میلاد النبی میں تقریر فرمایا۔ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 8 سال کی عمر میں ایک کتاب لکھی۔ وہ اعلیٰ حضرت جب اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں اور آپ کی رہنمائی کے لیے فتاوی رضویہ کتاب مکمل ہو جایا کرتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت جو حرمین شریفین میں بیٹھ جائے تو بیٹھنے کے بعد علم غیب مصطفیٰ پہ بغیر کسی کتاب کا سہارا لیے ہوئے ایک کتاب مرتب کر دے، لکھ دے، جسے ہم اور آپ الدولۃ المکیہ کہتے ہیں۔ اور ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کا خطاب سب سے پہلے کس نے دیا ہے؟ تو یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کا خطاب سب سے پہلے وارث پاک نے دیا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت جنہیں مجدد کا خطاب سب سے پہلے اگر کہیں سے دیا گیا ہے تو یاد رکھیے وہ بہار کی سرزمین پٹنہ سے مجدد کا خطاب اعلیٰ حضرت کو دیا گیا۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت کے کچھ حالات کو ہم پڑھتے ہیں اور معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، امام عشق و محبت کا علم آفتاب کی طرح ہمیشہ چمک رہا ہے، اور سنیت کے اوپر ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے سنیت کو بچایا، نبھایا، اور ہم سنیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ صرف یہیں تک نہیں بلکہ ایک مرتبہ سرکار اعلیٰ حضرت مدینۃ المنورہ میں روضہ رسول کے سامنے ہے، گنبد خضرا کے سامنے ہے، کسی نے وہاں کے امام سے کہہ دیا کہ ہندوستان کا رہنے والا احمد رضا آیا ہے۔ اس وقت حرم میں 4 امام ہوا کرتے تھے، چاروں نے اعلیٰ حضرت کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں کیا آپ امام احمد رضا ہیں؟ اب سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں الحمدللہ میرا نام احمد رضا ہے۔ جیسے ہی اتنا سننا تھا، اب وہاں کے ائمہ نے اعلیٰ حضرت سرکار سے فرمایا آپ کے ہندوستان سے ایک مسئلہ آیا ہے، ایک سوال آیا ہے جو لگ بھگ ہر ملک کے بڑے سے بڑے دارالافتاء میں وہ سوال وہ مسئلہ پہنچ چکا ہے، اور آج تک کے کسی بھی دارالافتاء کے کسی بھی مفتی نے اس سوال کا جواب اب تک کے نہیں دیا ہے، اور لگ بھگ 3 سے 4 مہینے گزر رہے ہیں۔ کیا آپ کے بھی دارالافتاء میں یہ سوال پہنچا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھے اور ان کا جواب سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بتاؤ، اگر سوال سرکاری ہوگا تو یاد رکھو پھر وہ سوال بریلی نہیں پہنچے گا۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار ہے اور حرم کے امام نے اپنے جیب سے اس سوال کو نکالا اور نکالنے کے بعد دیا کہ یہی سوال ہے اور آپ اس سوال کا جواب دے دیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیں، غوث پاک کی دعا کا ثمرہ۔ سوال کو پڑھتے ہیں، سوال میں لکھا تھا کہ ہمارے ملک میں چاندی کے سکہ چلنے کا رواج ہے، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس چاندی کے سکے کو کاغذ کے نوٹ میں بدل دے، اور کاغذ کے نوٹ میں بدل دے تو آپ از روئے شرع یہ بتائیں کہ اس کاغذ کے نوٹ سے ہم ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کی تجارت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بس یہی سوال تھا۔ آج جو لوگ اعلیٰ حضرت کو انکار کرتے ہیں، یاد رکھیے اگر ہم جیب میں وہ کاغذ کے نوٹ رکھتے ہیں تو اس پہ بھی اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ اور جو لوگ اگر محبت نہیں کرتے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں اگر اعلیٰ حضرت سے اتنی دشمنی ہے تو تم اپنی جیب میں کیوں رکھتے ہو؟ اس کاغذ کے نوٹ کو نکال کر کے پھینک دو۔ اگر تم رکھتے ہو
تو تمہیں مجبوراً یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اس جیب کے اندر جو ہم کاغذ کے نوٹ رکھتے ہیں، یاد رکھیے یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے اور ان سے ایک محبت کی دلیل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا کرو کہ اس سوال کا جواب ابھی لکھ دو یا بریلی جا کر کے سوال کا جواب لکھ کر کے میں بھیجوا دوں۔ حرم کے ائمہ نے کہا حضور اگر سوال یہیں لکھ دے تو اور بہتر ہے۔ چنانچہ کاغذ اور اس وقت قلم کا انتظام کیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں امام عشق و محبت کے علم کو کہ رب نے انہیں کتنا علم عطا فرمایا تھا۔ روضہ رسول کے سامنے ہے، گنبد خضرا کے قریب میں ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے سامنے ہے، قدم مبارک کے پاس ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو 5 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 20 نہیں، کم و بیش اس سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت سرکار نے بغیر کسی کتاب کے مدد سے، بغیر کسی کے مدد سے گنبد خضرا کے قریب نبی کے قدموں میں بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت سرکار نے 63 صفحہ لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد وہاں پہ اپنا سگنیچر سائن کر کے وہاں کے ائمہ حرم کے حوالے کر دیتا ہے۔ جیسے ہی ائمہ حرم کے پاس یہ پہنچنے کے بعد جب اسی پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے امام احمد رضا، ہم آج مان گئے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم عطا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر ان لوگوں نے ایک سوال کیا، اے امام احمد رضا اگر آپ چاہتے تو اس سوال کے جواب 500 صفحہ پہ بھی لکھ سکتے تھے، 200 صفحہ پہ بھی لکھ سکتے تھے، آخر آپ نے 63 صفحہ لکھ کر کے سائن کر کے کیوں دے دیا؟ اب اعلیٰ حضرت کا نبی سے عشق دیکھیں، اور یہیں سے ہم اور آپ ایک عقیدہ لیں کہ جو اللہ کے محبوب سے جتنا عشق کرتا ہے، جتنی محبتیں کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اسے اور اجاگر کر دیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اندازہ ہم اور آپ یہ لگا لیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ بیٹھ کر کے کیا لکھ رہے ہیں؟ اب جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بظاہر اس دنیا کے اندر 63 سال سے زیادہ زندگی نہیں گزارے تو ان کا غلام ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے کیسے اس سے زیادہ لکھ سکتا ہے؟ یہ ہے محبت۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت یا کسی شاعر نے لکھا ہے، مالک کونین ہے وہ کچھ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے اعلیٰ حضرت کے علم اور نبی سے محبت۔ اسی لیے جب دنیا کہہ رہی تھی کہ اس زمانے میں دینے والا کون ہے، تو تنے تنہا امام عشق و محبت یہی کہہ رہے تھے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ کون مصطفیٰ، کیسے ہے مصطفیٰ، تو اکیلے تنے تنہا امام عشق و محبت یہی کہہ رہے تھے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔